عوام کے بارے میں اطلاع کتنی محدود ہوتی ہے اور وہ کتنے اندھے ہوتے ہیں اور ان کو بالکل نہیں پتہ چلتا کہ دنیا ان کے بارے میں کیا سوچے۔ تو انہوں نے ایک پرنٹنگ پریس خریدی اور وہ پرنٹنگ پریس راولپنڈی میں لگائی۔ 5 کروڑ روپیہ کماتے ہیں اور 1 کروڑ سے آپ ایک ٹی وی چینل یا اخبار نکالتے ہیں تو آپ کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آپ نے تو گن مین رکھے ہوئے اپنے اس کے ارد گرد، جہاں آپ کو ریاست آپ پہ حملہ کر سکتے نہ کچھ۔ اسٹیبلشمنٹ کو ذلت آمیز شکست کا شکار کیا، اس کو چلنے والی گولی کام نہ آ سکی، اس کے خلاف بننے والے 39 کیس کام نہ آ سکے۔ یہ چرچے بنیادی طور پر آپ کو لے ڈوب رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کہاں جا کے غرق ہو رہے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ محترمات و حضرات، جو لوگ آج بھی اس انٹرنیٹ کے دور میں، سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب ہے، ٹویٹر ہے، ٹویٹر تو خیر ہمارے یہاں بند ہے لیکن لوگ دیکھتے ہیں، جس ملک میں ٹویٹر بند ہو اس کا وزیر اعظم بھی دیکھ رہا ہو اور اس پہ اپنے ارشادات عالیہ بھی لوگوں کو بتا رہا ہو، تو وہاں ٹویٹر دیکھنا اب جرم نہیں رہ جاتا۔ تو یہاں ایسے دور کے اندر جہاں لوگ ٹیلی ویژن چینل کو بھی سوائے ڈرامہ دیکھنے کے علاوہ اب نہیں کھولتے، ٹاک شوز جو ہیں ان کی ریٹنگ جو ہے، ان کی ویورشپ ختم ہو گئی ہے، وہاں کچھ ایسے بھی باہمت لوگ ہیں جو ابھی بھی اخبارات جو ہیں وہ لگواتے ہیں اور ان کے گھر میں صبح سویرے ایک ہاکر اخبار پھینک کے جاتا ہے۔ 2 دن قبل انہوں نے اپنے اخبارات کے ساتھ ایک 60 صفحے کا پلندہ بھی دیکھا ہوگا اس طرح کا۔ یہ میں نے صرف ایک پلندہ اٹھایا ہے اس لیے کہ یہ ایک بہت بڑی ردی ہے کہ جو اب آپ کو پاکستان کے مختلف قسم کی جگہوں پہ بکھری ہوئی نظر آئے گی۔ یہ پلندہ جو ہے یہ پنجاب حکومت کی کارکردگی کے بارے میں ہے اور اس کو ایسے چھاپا گیا ہے کہ یہ اشتہار نہیں لگتا بلکہ ایک خبر محسوس ہوتی ہے۔ یہ تجربہ اس سے 1 سال قبل 8 فروری کے الیکشن سے 1 دن پہلے اخبارات کی بینر ہیڈ لائن کے اوپر نواز شریف وزیر اعظم کے طور پر کیا گیا تھا وہ اشتہار، لیکن اس کو خبر کے طور پر چھاپا گیا تھا اور ہمارے پورے کے پورے ہمارے میڈیا کے ان اخبارات نے اس کو شائع کر دیا تھا۔ پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھوری کے میڈیا کے اوپر یہ سوال کیوں اور کب اور کیسے آیا، یہ بنیادی چیز ہے جس کو آج میں آپ کے سامنے تھوڑی سی تاریخ کے حوالے سے پیش کروں گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ حکمران ہوتے ہیں اور اس طرح کے میڈیا کے کور کے اندر زندہ رہتے ہوتے ہیں، ان کے پاس عوام کے بارے میں اطلاع کتنی محدود ہوتی ہے اور وہ کتنے اندھے ہوتے ہیں اور ان کو بالکل نہیں پتہ چلتا کہ دنیا ان کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے۔ میں دنیا بھر کے ممالک کی بات نہیں کرنا چاہتا، وہ تو ایک اور بات ہے، بے شمار قصے، کہانیاں، گفتگویں پیش کر سکتا ہوں۔ میں پاکستان کے اندر پاکستان کے پہلے مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر اور پھر بنیادی جمہوریتوں کے خالق ایوب خان کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس دور میں ایوب خان نے 1969 تک آتے آتے، یعنی اس کے تقریباً 10 سال پورے ہو گئے تھے، تو انہوں نے ایک ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ بنایا تھا۔ میں اس وقت 12-13 سال کا ہوں گا اور اس دوران مجھے یاد اچھی طرح کہ ہم مختلف قسم کی ریلیز کے اندر جا کے ڈیبیٹس کیا کرتے تھے، کمپٹیشن تھے، میلے ٹھیلے تھے، جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ ویسے پنجاب کا دوبارہ سے ہارس اینڈ کاٹل شو ہو گیا، دوسری چیزیں ہو گئی، اس کو بھی کسی نے یہ مشورہ دیا تھا، لیکن اس دوران آہستہ آہستہ اس کے خلاف جلوس نکلنے شروع ہو چکے ہوئے تھے۔ تمام تر لوگ، یہ الطاف گوہر صاحب جو تھے یہ وزیر اطلاعات تھے، میرے بہت سینئر بیوروکریٹس میں سے ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک کہانی بیان کی ہے، بلکہ واقعہ بیان کیا ہے جو اس وقت ہوا تھا، کہ ہم ایوب خان کو اس ڈیکیڈ ڈیولپمنٹ کی ترقی دکھانا چاہتے تھے اور ہم یہ نہیں دکھانا چاہتے تھے کہ لوگ تم سے نفرت کیسے کرتے ہیں۔ تو اس زمانے میں تمام اخبارات جو تھے وہ اس کے کنٹرول میں تھے، کیونکہ پاکستان پریس ٹرسٹ بن چکا ہوا تھا اور اس پریس ٹرسٹ کے تحت امروز بھی اور مشرق بھی اور پاکستان ٹائم، یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ آ چکی ہوئی تھیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اخبار ایسا تھا جو نوائے وقت ہے، وہ نوائے وقت وہ تھوڑا بہت لکھتا تھا، اور سرکاری افسروں کا حال یہ تھا کہ نوائے وقت اخبار گھر میں نہیں لگواتے تھے۔ مجھے یاد ہے میرے والد صاحب میونسپل کارپوریشن میں گجرات میں تھے، تو ہمارے ہاں نوائے وقت نہیں آتا تھا، بڑی مشکلوں سے ایک برف والے تھے ان کے گھر میں آتا تھا، تو ان سے منگا کے ہم پڑھتے تھے، خوف کا عالم یہ تھا۔
تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ایوب خان چونکہ اردو تو پڑھتا نہیں تھا، سینڈرس تھا یہ اور وہ تھا، تو پاکستان ٹائم اخبار جو تھا وہ اس وقت اس کو وہ پڑھتے تھے، اور پاکستان ٹائم میں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت خبر ضرور لگ جاتی تھی، کیونکہ اتنا بلیک آؤٹ نہیں تھا جتنا آج پاکستان کے اندر بلیک آؤٹ آپ کو نظر آتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا کہ پاکستان اخبار پڑھتا ہے تو اس میں چھوٹی چھوٹی خبر آ جاتی ہے، آج بورے والا میں جلوس نکلا، آج پاک پتن میں نکلا، اب یہ نکلا وہ نکلا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا کیا جائے، کیونکہ پاکستان کا ریڈیو بھی ان کے کنٹرول میں تھا، پاکستان کا ٹیلی ویژن بھی ان کے کنٹرول میں تھا۔ تو انہوں نے ایک پرنٹنگ پریس خریدی، اور وہ پرنٹنگ پریس راولپنڈی میں لگائی گئی، اور نوائے وقت کی ایک کاپی جو تھی وہ جو وہاں سے چھپتی تھی وہ اس سے پہلے یہاں آ جاتی تھی، تو اس میں سے وہ ساری چیزیں نکال کے وہ جو تھوڑی سی خبریں ہوتی تھی اطلاعات کی، ان کو ایک علیحدہ پاکستان ٹائم صرف ایک پیپر چھپتا تھا، اور اس کی اگر 8-10 کاپیاں سیکرٹری اطلاعات کے پاس بھی آ گئیں، یا وزیر اطلاعات کے پاس بھی آ گئی، یا باقیوں کے پاس، یا سیکرٹریٹ میں بھی 15-20 کاپیاں آ گئیں، تو وہ ان کو دی جاتی تھیں۔ اور ایوب خان صاحب وہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے کمال ہو گیا، ہم نے تو کمال کر دیا، لوگ جشن منا رہے ہیں، لوگ میری ترقی کے اوپر واہ واہ کر رہے ہیں، اور ان کو بالکل اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ اس حکومت کو لوگ کس حد تک نفرت کر چکے ہوئے ہیں۔ یہ ہے وہ صورتحال جو کہ ہر اس شخص کے ساتھ رہتی ہے کہ جو شخص جو ہے وہ ڈکٹیٹوریل قسم کی، یعنی آمرانہ قسم کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور اس کا عوام کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔ ذوالفقار علی بھٹو جس وقت حکمران ہوا ہے تو اس کو پتہ تھا، کیونکہ وہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں کو جانتا تھا، اس لیے اس نے سب سے پہلا کریک ڈاؤن جو تھا وہ اخبارات پر کیا تھا۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ اس کے نزدیک اخبار میں لکھنا جرم تھا، خواہ آپ لیفٹ کے ہوں یا رائٹ کے ہوں۔ اسی لیے مجیب الرحمن شامی صاحب کو بھی، الطاف حسین قریشی صاحب کو بھی، اصلاح الدین صاحب کو بھی، جو رائٹ کے تھے ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، اور دوسری طرف حسین نقی صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، اور پنجاب پنچ کے مظہر علی خان ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ تو انہوں نے بھی ایک پریس کی، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں آوازیں بلند ہوتی تھیں، لوگ لکھتے تھے یہ، اور یہ پاکستان کی برصغیر پاک و ہند کی پرانی ٹریڈیشن ہے کہ جہاں لوگ لکھتے رہے اور گرفتار ہوتے رہے۔ مولانا ظفر علی خان جو تھے وہ اپنا ذمہ دار اخبار نکالتے تھے، اس کو ہر مہینے 1.5 مہینے بعد پابندی لگ جاتی تھی، اور جرمانہ عائد ہو جاتا تھا، کبھی 10,000 کبھی 5,000۔ پیسہ دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ پورے شہر کے اندر ٹانگے والا ڈنڈورچی کہتا تھا کہ اے مسلمان قوم، ظفر علی خان کا اخبار پھر بند ہو گیا ہے، اس لیے چندہ دو، اور وہ چندہ اکٹھا کرتے تھے، اور پھر ظفر علی خان صاحب جو سے اپنا اخبار چلاتے تھے۔ اسی طرح مولانا محمد علی جوہر کالہ ہلال، یہ وہ لوگ تھے کہ جو اس صحافت کی آبرو تھے، اور یہ صحافت جو تھی وہ کسی کارپوریٹ کلچر کی مرہون منت نہیں تھی۔ شورش کاشمیری اپنا چٹان کا رسالہ چلاتا تھا، وہ چٹان دیکھنے والا ہوتا تھا، اور وہ دنیا پوری کو بتاتا تھا کہ اس وقت پاکستان کے اندر حالات کیا جا رہے ہیں۔ 70 سے الیکشن سے پہلے یحییٰ خان اگرچہ کے ڈکٹیٹر تھا، لیکن اس نے اتنے یہ تھے ڈیکلیریشن دیے تھے کہ مساوات اخبار اس وقت آیا، آزاد اخبار اس وقت آیا۔ پھر آپ کو شاید یاد ہوگا کہ اس زمانے کے اندر زندگی کا ایک ہفت روزہ تھا، وہ نکلتا تھا، اور زندگی ہفت روزہ جو تھا یہ بار بار بند ہوتا تھا، اور اس کو ڈیکلیریشن منسوخ ہوتا تھا، اور چھوٹے چھوٹے اخبارات تھے وہ جو تھے وہ اپنے ڈیکلیریشن دیتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں گجرات میں ایک رسالہ الحدید ہوتا تھا، اس کا ایڈیٹر تھا، یہ 74 کی بات ہے، تو شامی صاحب کا اخبار بند ہو گیا، تو ہم نے ان کو الحدید پیش کیا، اور کچھ عرصے تک وہ اس پہ چلتے رہے، پھر وہ بند ہو گئے۔ یہ ٹیکنیکس آج کوئی نئی نہیں ہیں، یہ ٹیکنیکس جو پرانی چلی آ رہی ہیں، لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے تقریباً 20 سال سے ان ٹیکنیکس کے اندر ایک خوفناک اضافہ ہوا ہے، اور پاکستان لیول پہ نہیں ہوا، پوری دنیا کے لیول پہ ہوا ہے، اور وہ ہوا ہے 9/11 کے بعد۔ اور 9/11 کے بعد انہوں نے کہا کہ اب جو شخص بھی بول دے گا ہمارے خلاف، ایک تو وہ دہشت گرد ہے، دوسرا وہ وارن ٹیرر جو ہے اس کے اندر ہمارا حریف ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ ہیٹ سپیچ، انتشار پھیلانے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہیٹ سپیچ جو ہے یہ بنیادی تصور ہے، اس کے گردن اس کے کلاوہ ڈالو کہ یہ تو نفرت پھیلانے والا شخص ہے، تو اس کو جہاں چاہے آپ جو ہے اس کو سزا دے جاؤ، دنیا پوری میں بدنام کر دو۔ میں نے جب
2 میں 1 جنوری کو کالم لکھنا شروع ہوا 9/11 کے بعد، تو یہی خوف تھا کہ ہیٹ سپیچ میں پکڑا جاؤں گا۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ بے شمار لوگ تھے جن کو صرف اس لیے ڈرایا جاتا تھا کہ ہم تمہیں یہاں نہیں ٹرائی کریں گے، ہم تمہیں اٹھائیں گے اور بگرام بھیج دیں گے، اور بگرام سے تمہاری اگلی منزل جو ہے وہ گوانتانامو بے ہوگی۔ تو یہاں پر بھی امریکن جو تھے وہ آ کے براہ راست جو تھے وہ تھریٹ کیا کرتے تھے کہ تم کیسے لکھتے ہو۔ یہ آج جو مسنگ پرسنس کی باتیں لوگ کرتے ہیں اور جو لوگ اس وقت کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آزادی آزاد، یہ میرے سارے دوست جتنے بھی ہیں اس وقت جو بلوچوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، باقیوں کے بارے میں، کسی ایک شخص نے اس وقت جو مسنگ پرسنس تھے، وہ جو 600 لوگ جو تھے وہ یہاں سے اٹھائے گئے تھے اور ان کو گوانتانامو بے بھیجا گیا تھا، کوئی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ نہیں تھا، کسی آسما جہانگیر کا نام نہیں تھا۔ شاید آسما جہانگیر پھر بھی کسی حد تک تھوڑا بہت اس نے بولی، لیکن اس کے علاوہ کسی کا نام شاید مجھے نظر نہیں آتا۔ اگر کہیں مسنگ ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہوں، لیکن خاموشی تھی۔ مشرف کو یہ کھلی چھٹی دے دی گئی تھی، یہاں تک کہ جامعہ حفصہ پر ایکشن کرنے سے پہلے پرویز مشرف صاحب نے باقاعدہ صحافیوں کو بلایا، اور بڑے بڑے نام اس کے اندر موجود تھے۔ انہوں نے کہا جی آپ یہ دیکھیں اس کے اندر اسلام آباد کے اندر اس قسم کی دہشت گردی ہو رہی ہے، اب کیا کر؟ تو اس نے کہا کہ پھر تم لکھو گے اس کے خلاف۔ تو سب سناٹے میں آ گئے تھے کہ ہم نہیں لکھا، اور کسی نے نہیں لکھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ایران میں پوسٹڈ تھا، اور ایرانین ٹی وی کے اوپر 8 جولائی 2007 کو میں نے جب گفتگو کی تو مجھے وہاں سے ڈپورٹ کر دیا گیا تھا۔ تو وہاں پر آ کے پھر ایک لمبی انکوائری بھگت کی، علیحدہ قصہ ہے۔ لیکن 9/11 کے بعد طے کر لیا گیا تھا کہ ہم نے ایک خاص سطح سے آگے کسی کو بڑھنے نہیں دینا، اسی لیے ایمبیڈڈ جرنلزم شروع ہوئی۔ سب سے پہلے ایمبیڈڈ جرنلزم شروع ہوئی تھی 1991 کے اندر، اور جب پہلی عراق وار ہوئی تھی، بے شمار صحافی گئے ہوئے، آپ نے دیکھا ہوگا بے شمار گئے تھے، ہمارے ہاں سے بھی گئے تھے، دوسری جگہ وہ کور کرتے تھے، یہ کور کر لو، یہ کور کر، اور جتنا سچ وہ چاہتے تھے بلوانا اتنا ہی سچ بولا جاتا تھا، اس کے علاوہ سچ کی کوئی گنجائش و جگہ نہیں تھی۔ لیکن اس کے بعد اب یہ کیا 60 صفحے کیسے نکلے، اس کی وہ کہانی ہے کہ جس کو آپ سوچتے ہیں تو سوچ کے آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ وہ کارپوریٹ کلچر ہے کہ جس نے، یہ کارپوریٹ انڈسٹری ہے کہ جس نے ان اخبارات کو خریدا، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں خریدا۔ نام چومسکی کی ایک کتاب ہے مینوفیکچرنگ دی کنسنٹ، ہم کیسے لوگوں کی کنسنٹ کو مینوفیکچر کرتے ہیں، کیسے ہم ان کو ایک خاص قسم کی انفارمیشن دیتے ہیں اور وہ اس کے حساب سے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، کیسے ہم کہتے ہیں کہ بل کلنٹن جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور یہ ہے، اس کی امیج بلڈنگ کرتے ہیں، اور کیسے ہم چاہتے ہیں کہ اوباما کو آنا چاہیے یا اس کو بش کو آنا چاہیے، کیسے ہم میڈیا کے ذریعے اور اس پیسے کو اس کے اندر ڈال کے ہم ایک شخص کو الیکشن جتواتے ہیں، اور کیسے ہم دنیا پوری کے اندر لاکھوں لوگوں کے قتل پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اس کے اوپر جو بہت بڑا آرٹیکل ہے وہ جان پلجر کا آرٹیکل ہے، جو اس نے انویزیبل اسٹیٹ کے سے شروع کیا۔ اس نے کہا کہ یہ جو وار کے ساتھ اٹھنے والی جرنلزم ہے جب دنیا پہ چھا گئی ہے، اب ہر ایک حکمران خواہ کوئی علاقے کا ہو، وہ کہتا ہے یہ ہم حالت جنگ میں ہیں، ہم دبا کے رکھ دو جو سچ بولتا ہے۔ سچ کی کیا ضرورت ہے؟ سچ تو سب سے بڑا اس کے قتل ہوتا ہے اس کے اندر، وار کے اندر۔ اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ 1945 میں جب ہیروشیما اور ناگاساکی پہ ایٹم بم گرائے گئے تو دنیا میں تھوڑی سی خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ وہاں بڑا ظلم ہوا ہے اور یہ ہوا ہے۔ تو 2 اخبارات کے صحافیوں کو، ایک واشنگٹن پوسٹ اور ایک نیو یارک ٹائمز، ان کے صحافیوں کو بھیجا گیا کہ وہاں جا کے پتہ کریں حالات کیسے ہیں۔ اب وہ گئے ہیں نہیں گئے یہ مجھے اس کا علم نہیں، کیونکہ گئے ہوتے تو ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی اثرات تو لے کے آتے۔ تو 1945 کے سپٹمبر کے شماروں میں ہیڈ لائن لگی ہوئی تھیں، نو ریڈیو ایکٹیو سبسٹانسز ہیو بین فاؤنڈ ان ہیروشیما اینڈ ناگاساکی، کہ ناگاساکی اور ہیروشیما میں کوئی ریڈیو ایکٹیو سبسٹانسز نہیں نظر آئے، حالانکہ آج بھی ان کے ہاں بچے معذور پیدا ہوتے ہیں۔ یہی صورتحال جو تھی یہ سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے ہٹلر نے کی تھی، جس کا ایک وزیر اطلاعات ہوتا تھا گوئبلز نے کہا تھا اتنا جھوٹ بولو کہ لوگوں کو سچ محسوس ہونے لگے۔ لیکن ہٹلر کے انجام سے کوئی آشنا ہے کیا؟ آج بھی ایک سین آدمی جو کہ وہاں پر جرمنی میں رہتا ہے، ہوش مند آدمی جو ہے، اگر وہ اس کے اندر جرمن تعصب شامل نہیں ہے تو کیا وہ ہٹلر کا نام عزت و توقیر سے لیتا ہے؟
نہیں لیتا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ ہٹلر نے اس تعصب کی بنیاد کے اوپر، اس جرمن نسلی تعصب کی بنیاد کے اوپر ہمیں بھی ذلیل و رسوا کیا اور لاکھوں لوگوں کو قتل بھی کیا اور خود بھی قتل ہوا۔ لیکن آج اس وقت وہی چیزیں جو ہیں سامنے ہیں۔ 9/11 کے اسی ہنگامے کے بعد یہی ہیٹ سپیچ تھی کہ جس وقت میں ایک زمانے میں کسی نہ کسی شروع میں آتا جاتا رہا، پھر میرے اوپر پورے تقریباً ایک امریکہ، پھر اس کے بعد برطانیہ، پھر اس کے بعد یورپی یونین، کسی بھی جگہ پہ اب میں اگر ویزا کے لیے اپلائی کرتا ہوں تو کہتے ہیں یہ تو نفرت پھیلانے والا آدمی ہے، اس لیے نفرت پھیلانے والے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور کتنا آسان ہے کہ آپ، وہ انگریزی کا محاورہ ہے ہینگ دا ڈاگ بٹ ڈونٹ گیو اٹ اے بیڈ نیم، یعنی ایک اگر آپ نے کتے کو لٹکانا ہی ہے تو اس کو کم از کم برا نام نہ دیں، ٹھیک ہے اس کو قتل کرتے ہیں۔ لیکن اس سارے سینیریو کے اندر گزشتہ تقریباً 20-25 سال کے اندر ایک کام کیا گیا، اور کام یہ کیا گیا، انویزبل گورنمنٹ نے وہ بتاتا ہے کہ 1991-92 کے اندر دنیا پوری کا جو میڈیا تھا یہ بہت ساری لوگوں کی ملکیت تھی، کچھ 110-12 کمپنیاں تھیں، چھوٹے چھوٹے اشتہار، یہ CNN ہو گیا، یہ CBC ہو گیا، یہ ABC ہو گیا، الجزیرہ ہو گیا، تو سارے جتنے بھی میڈیا ہاؤسز تھے یہ دنیا بھر کی ملکیت تھے۔ پاکستان کے میڈیا کی تو حیثیت کوئی نہیں، اس کے بھی میں بتاتا ہوں کہ وہ کیسے چھوٹا سا جو میڈیا ہے اس کو کیسے گورن کیا جاتا ہے۔ تو اس سارے کا سارا جو میڈیا تھا یہ ملکیت، انہوں نے کہا نہیں، کلبنگ ٹوگیدر، اکٹھا کرو تاکہ ایک جگہ کنٹرول کیا جائے۔ اس وقت پوری دنیا کا میڈیا 90% میڈیا جو ہے، جو تقریباً 3 بڑی کمپنیز کی ملکیت ہے، اور باقی جو ہے 2 اور کمپنیز کو ملا کے، جن میں سے پہلا جو ہے وہ والٹ ڈزنی کی کمپنی ہے، اور دوسری جو ہے وہ روپرٹ مرڈاک کی نیوز کارپوریشن ہے، اور تیسری ٹرنرز کی کمپنی ہے۔ یہ 3 کمپنیز کے پاس سے میڈیا ہے۔ الجزیرہ کو بھی نیوزی لینڈ سے اٹھایا، بندہ آئے، انہوں نے پارٹی آئی، انہوں نے خرید لیا۔ اب اتنا ہی سچ الجزیرہ بھی بولے گا جتنا سچ جو ہے اس کو کہا جائے گا بولے، اور اس طرح کی صورتحال میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ سچ بولنے دیا جاتا ہے، کچھ سچ نہیں بولنے دیا جاتا۔ یہ تجربہ بھی 9/11 کے دوران شروع میں ہو گیا۔ پاکستان کے اندر آپ کو یاد ہوگا میڈیا ہاؤسز آئے، جی اب میڈیا ہاؤسز جیسے وہاں تھے ویسے یہاں کھولنے چاہیے۔ ظفر علی خان کا اپنا اخبار تھا، مجید نظامی کا، حمید نظامی صاحب مرحوم کا اپنا اخبار تھا، اس کے بعد میر خلیل الرحمن جنگ کا اپنا اخبار تھا، اس کے بعد اس سے پہلے مولانا محمد علی جوہر کا اپنا اخبار تھا، چٹان کا اپنا اخبار تھا، صلاح الدین، یہ صحافی تھے جو اخبار لے کے چلتے تھے۔ حسین نقی صاحب کا اپنا پنجاب پنچ تھا، مظہر علی خان صاحب کا اپنا اخبار تھا ویو پوائنٹ، اسلام محمود شام صاحب کا، اس سب کے اپنے اپنے اخبار، شامی صاحب کا، الطاف حسین قریشی کا، یہ سب کسی کارپوریٹ کی اس کی ملکیت۔ ان کا نہیں، گھی والا آئے گا، شکر والا آئے گا، اسکولوں کالجوں والا آئے گا، سارے آئیں گے، اور ان سارے جو ہیں یہ ان کو لائسنس دیا گیا کہ تم کھولو۔ 2007 کی جنوری میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب کالم نگاروں کو اس وقت صرف مجھے 1000 روپے فی کالم ملتا تھا، ایک اخبار والا آیا جس کی 120 کمپنیاں تھیں، اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو پیسے دیتا ہوں۔ ایک شخص کو انہوں نے ایک ہونڈا سیوک گاڑی لے کے دی، اور 1,00,000 روپیہ مہینے کا وہ جو ہے وہ دے دیا جائے۔ وہ دن مجھے اچھی طرح یاد ہے جس دن یہ سارے کالم نگار چھوڑ کے اس کے اخبار میں گئے تھے، تو میں رائل پام کے ایک جگہ بیٹھا تھا دوپہر کے وقت، شامی صاحب اور ضیاء شاہد مرحوم تھے، تو بہت غصے میں وہ آ رہے تھے کہ یہ دیکھیں جی یہ ان کو ہم چھاپتے ہیں، اب یہ اپنا دام وصول کرتے ہیں۔ تو ضیاء شاہد صاحب نے ایک بڑی شاندار گفت کی تھی کہ ان کا ہم نے نام چھاپنا نہیں چاہیے تھا، ان کو بس کالم لے کے اس کے اوپر کوئی اس طرح کا فلانا صحرائی یا فلانا دشتی یا فلانا اپنا لاہوری اس کے تحت سے چھاپنا چاہیے تھا۔ بہرحال دنیا بدل چکی تھی، نہ ان کو اندازہ تھا کہ اب کیا ہو رہا ہے، نہ ہمیں اتنا اندازہ تھا۔ ہوا یہ کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے ان کو کہا گیا کہ تھوڑی سی آزادی دو، مجھے بھی بلاؤ، میرے مخالف کو بلاؤ، لیکن اگر کبھی مجھے بدنام کرنا ہو تو 4 اور لوگ ذرا سا لے آؤ ایسے جو فوراً دھونس تانسی سے مجھے بول لینے دو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس زمانے میں چونکہ دین کو خراب کرنا تھا، بدنام کرنا تھا، تو ایک ایسے مولوی کو جو تماشا بنا ہوتا تھا اس کو لا کے بٹھا دیتے تھے، اور 4 لوگ جو سے انٹلیکچوئل قسم کی گفتگو کرتے تھے، اس بیچارے کو ذلیل و رسوا کیا جاتا تھا۔ مثلاً کاروکاری ہے، یہ سندھیوں کی رسم ہے، 3000 سال سے چلی آ رہی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
لیکن ایک مولوی کو لا کے بٹھاتے تھے، بتاؤ جی کیا ہوا، بھائی سندھی نیشنلسٹ کو بلاؤ نا، بٹھاؤ، یہ مثلا سوارا ہے، یہ پشتونوں کی صدیوں پرانی رسم ہے کہ اس میں رشتہ دیا جاتا ہے، اس کے اندر بدلے کے اندر، یہ ان کی رسم ہے، اسلام کا کوئی تعلق نہیں، مولوی کو لا کے اٹھایا جاتا ہے۔ تو ایک خاص ٹیکنیک کے تحت پروپیگنڈا کیا جاتا تھا اور اس کے لیے باقاعدہ فنڈنگ ہوتی تھی۔ اب ان اخبارات کے اندر ایک تو وہ تھے کہ جو خریدار یہاں پر آئے، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے بزنس کے اندر کہیں نہ کہیں ہینکی پینکی کی ہوتی ہے، اور پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے کچھ کیا تو ہم تمہیں دیکھ لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک انشورنس پالیسی کے طور پہ یہاں پر رکھا، اور انشورنس پالیسی کے تحت انہوں نے اپنے، کسی نے فلاں اخبار لگایا، کسی نے وہاں ٹیلی ویژن چینل بنایا، سارا کچھ۔ اب اگر 5 کروڑ روپیہ کماتے ہیں مہینے کا آپ، اور 1 کروڑ سے آپ ایک ٹی وی چینل یا اخبار نکالتے ہیں، تو آپ کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آپ نے تو گن مین رکھے ہوئے اپنے اس ارد گرد، جہاں آپ کو ریاست آپ پہ حملہ کر سکتے نہ کچھ۔ تو اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ واپس اس سطح پہ آ گئی ہے جس سطح میں آج سے تقریباً 40 سال پہلے یہ دنیا ہوتی تھی، جس زمانے میں یہ ایوب خان صاحب تھے اور ان کو کچھ پتہ نہیں چلا تھا، اور ہوا یہ تھا کہ پوچھا گیا آپ کو پتہ کیسے چلا کہ آپ کے خلاف موومنٹ چل رہی ہے، تو بڑی تکلیف دہ گفتگو ہے۔ کہتے ہیں میں اپنے بڑا سا گھر، جنہوں نے اسلام آباد میں گھر دیکھا F6 والا، اس کے لان میں میں نے اپنے پوتے پوتوں کو دیکھا کہ ایک دوستوں کے ساتھ ایک ہاتھ میں فلیگ سا پکڑا ہوا تھا، اور ایوب کتا ہائے ہائے، ایوب کتا ہائے ہائے کہہ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد، کافی عرصے کے بعد، وہ کسی، جب اپنے انتقال سے 1-2 سال پہلے کسی مارکیٹ میں ٹہل رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ آپ اب دوبارہ نہیں آنا چاہتے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اب ایوب کتا بہت بوڑھا ہو گیا ہے۔ یہ بوڑھا ہونے کا انتظار کرتے ہیں یہ لوگ، ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا صورتحال۔ 2008 میں سیکرٹری انفارمیشن تھا، تو میں نے ایک سمری پیش کی تھی کہ یہ جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اور اس کی بنیادی مقصد یہ تھا کہ حکمرانوں کے سامنے دیوار کھڑی کر دیتا ہے، ان کو اندھا بنا دیتا ہے۔ مجھے وہ فائلیں یاد ہیں بناتے ہوئے کہ اگر ایک بڑے اخبار مثلا جنگ میں ایک وزیر اعلیٰ کی خبر ایک کالم میں لگی ہوئی ہے، لیکن چھوٹے والے نے، جو اخبار جو ہے بہت چھوٹا سا اخبار، میں نام نہیں لینا چاہتا، اس نے اس کو بینر لگائی ہوئی ہے، تو سب سے پہلے اس کو لگایا جائے گا، پھر اس سے ذرا چھوٹے والے، اور جنگ کی اخبار کی خبر جو ہے اتنی چھوٹی سی لگائی جائے، یا کسی ایکسپریس کی چھوٹی لگائی جائے، ڈان کی چھوٹی لگائی جائے گی، اور وہ فائل دیکھتے ہی بڑا خود دل اس کا خوش ہو جائے گا کہ میں بہت، یہی چیز ہے کہ یہ چیزیں یہ دیکھ کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ میری تصویریں ہیں، میرے چاروں طرف چرچے ہیں۔ یہ چرچے نہیں ہوتے، یہ چرچے بنیادی طور پر آپ کو لے ڈوب رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کہاں جا کے غرق ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کی تکلیف دہ صورتحال یہ ہے کہ اس پہ اس ملک کا اربوں روپیہ اور کروڑوں روپیہ جو ہے، اس ملک کا ایکسچیکر جو ہے وہ اس کے اندر ڈوب جا ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر وہ کیفیت ہے، 7 ملکوں کی کہانیاں میرے سامنے اس وقت پڑی ہیں جہاں یہ کام آج سے پہلے ہوتا تھا۔ ہنگری میں 1945 سے لے کے 1989 تک یہ کام ہوا، اور یہ مکمل، اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ وہاں ایک خوفناک قسم کا وہاں ریوولٹ ہوا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اس کے اگلے جو ممالک ہیں، ان میں آپ اس کو دیکھ لیں، اسپین، جہاں کہ فرینکو ہوتا تھا، فرینکو نے طویل عرصے تک وہ جو ہے اس کو لگائی رکھی، اس کے، اور 40 سال، یعنی آپ سے کہ 40 سال تک اس نے اس کے فرینکو، نازی جرمنی میں صرف 1933 سے 45 تک ہوا، فاشسٹ رجیم جو تھی اٹلی کی 22 سے 43 تک ہوا، پولینڈ کے اندر 1948 سے 1989 تک ہوا، اور آپ سے سوچیں کہ اسپین کی ڈکٹیٹرشپ تھی، اس میں 1936 سے 1975 تک، یہ سارے کے سارے جو تھے یہ تجربہ کر چکے، لیکن آج ان ملکوں کے اندر کوئی نام لینے کو تیار نہیں ہے۔ پاکستان نہیں، دنیا پوری کا میڈیا جو ہے وہ اس وقت کارپوریٹ کلچر کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، امریکہ کے اندر یہ تصور پایا جاتا تھا، اور اس سے بات ختم کرنا چاہتا ہوں، اور یہ آپ سب کے لیے وارننگ ہے، امریکہ کے اندر یہ تصور پایا جاتا تھا کہ کوئی امریکن پریزیڈنٹ میڈیا کے بغیر، جو میڈیا کہتے تھے اس کو، زائنسٹ میڈیا کہتے تھے، اس کے بغیر اور جو منی کے بغیر نہیں جیت سکتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کر کے دکھا دیا، تمام میڈیا اس کے خلاف تھا،
ایک ٹویٹر اس کے ہاتھ میں تھا جس نے اسٹیبلشمنٹ کو ذلت آمیز شکست کا شکار کیا. اس کو چلنے والی گولی کام نہ آ سکی, اس کے خلاف بننے والے 39 کیس کام نہ آ سکے. اور دوسری جو میں نے لوگوں نے کچھ, ایک تو خود وہ سرمایہ دار تھا, لوگوں نے اس کے لیے فنڈ ریزنگ کی. آپ اس کشتی میں سوار ہو جو کشتی 1970 سے پہلے ہی اس ملک میں ڈوب چکی ہے. خدا کے لیے ہم پر نہیں, اپنے آپ پر رم کھاؤ. اس لیے کہ جب یہ کرٹن اترتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا آپ کے خلاف ہے. جب آپ کسی بڑے سے محل کے لان میں چند بچوں کو اسی طرح کی آواز آپ کو سنائی دیتی ہے جیسے ایوب خان کو سنائی دی تھی, ایوب کو تہائے ہائے, تو وہ نہ اس کو پاکستان ٹائم کا اخبار جعلی کام آیا, نہ پاکستان ٹیلی ویژن کنٹرول کام آیا, اور نہ وہ ریڈیو پاکستان کام آیا. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.